کہ اس کانفرنس میں پاکستان شامل نہیں ہے. اس مسئلے کو آپ کیسے طے کریں گے جس کو آپ انڈیا اور افغانستان کے ساتھ مل کر طے کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب اس کا صاف یہی ہے کہ بھئی اس میں ہم پاکستان کو شریک نہیں کر رہے. انڈیا کہتا ہے کہ میرا سٹیک افغانستان میں ہے, میں آپ کو ڈیلیور کر سکتا ہوں, پاکستان کیا کر سکتا ہے. امریکہ اس صورتحال کو بائی تو کرتا ہے لیکن اندر سے اس بات کا علم ہے کہ پاکستان کے بغیر وہ اس قسم کی کوئی حکمت عملی خطے میں چلا نہیں سکتا. چنانچہ ان کے پالیسی میکر جب پاکستان کے خلاف تقریریں بھی کرتے ہیں, ٹرمپ بھی کرتا ہے, تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان سے تعلقات رکھنے پر ہم مجبور ہیں. اب ایران سے تعلقات رکھنے پر آپ مجبور ہو گئے اتنے سال کے بعد. پاکستان تو اسٹریٹجیکلی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جگہ پہ واقع ہے, اور پاکستان تو ایک طرح سے اب یعنی کہ جو الائنس بننے جا رہے ہیں اس میں ایران سے زیادہ اہمیت اس لیے ہو جائے گی کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے تو آپ کی جو ریزرویشن ہے وہ آپ اور طرح سالو کر رہے ہیں, لیکن چین کے ساتھ جو معاملات ہیں یا روس کے ساتھ جو معاملات ہونے والے ہیں اس خطے میں, اس میں آپ کو بڑی بڑی چیزیں کرنا پڑیں گی. بارڈر ہمارا ملتا ہے, اتحاد آپ افغانستان کے انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں, تو چل جائے گا کیا؟ یا چلنے دیں گے ہم؟ میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں چلنے دیں گے ہم. وہ کہتا ہے پاکستان خود کو تنہا محسوس نہ کرے, یہ بھی کہا ہے. اور ایک فکرہ سا لگایا دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرے. پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا. ویسے ہم کر رہے ہیں چین کے ساتھ مل کر کام, ہم چین کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. آپ کو اطلاع دے رہے ہیں جان کیری صاحب, اگر آپ کا یہ مشورہ ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کریں, بھارت کے ساتھ مل کر کام کریں, تو افغانستان کے ساتھ مل کر کام کریں, جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, ہم چین کے ساتھ مل کر کام کریں. آپ خاطر جمع رکھیں, خطے کے حالات بدل رہے ہیں, کچھ آپ نے بدلے ہیں. ہماری جو سپورٹ فنڈ تھا وہ روکا 46 ارب کا, ہمارا جو آپ نے F-16 دینا تھا انڈیا کے دباؤ میں وہ آپ نے دینا بند کیا. اس میں $500 ملین آپ نے دینے تھے, آپ نے کہا جی وہ تو ہم نہیں دیں گے, آپ لے سکتے ہیں تو لے لیں, وغیرہ وغیرہ. جو کچھ بھی آپ نے کیا, معاہدہ کیا, اس کے بعد اس سے مکر گئے. اب مجھے نہیں پتا آپ اس معاملے میں آپ کہاں تک جانا چاہتے ہیں, کیسے جانا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا اب اتحادی چین ہے, امریکہ نہیں ہے. بڑے واضح لفظوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نواز شریف کو, رحیل شریف کو کہا ہے کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کرو. ساتھ یہ بھی کہا کہ انہوں نے کافی کام کیا پاکستان نے, ویل ڈن, لیکن ڈو مور, لیکن کچھ اور ہونا چاہیے. تو یہ ان کا ایک پرانا ہے. اور اس پر سشما سوراج بھی ان کے ساتھ بولی, بڑی مزے کی تصویر تھی. یہ بہت ہی ہائی, بڑے لمبے قد کے ہیں, وہ بہت چھوٹے قد کی ہے. تو جب دونوں ملے ہیں تو اندازہ ہوا کہ بھارت یہ تو سمبولک بن گیا. پاکستان نے تصویر کو چلایا, سمبولک یہ بن گیا کہ بھارت اپنے چھوٹے قد کے ساتھ امریکہ کے بڑے قد کے ساتھ جب ہاتھ ملاتا ہے تو اس کی کیا شکل بنتی ہے. ایک سمبولک صورتحال بھی دکھائی دیتی تھی. اور اس وقت یہ ہے کہ ان کا بھی اس میں تھا کہ دوہرا معیار نہ کرے, پٹھان کوٹ کی رپورٹ ہمیں دے, فلاں کرے. ابے آپ سمجھوتا ایکسپریس کی رپورٹ ہمیں دے دو. بمبے کے ہم کاغذات مانگتے رہے, وہ آپ نے نہیں دیے ہمیں, اور چیخ رہے ہو. کشمیر پہ قبضہ کیے بیٹھے ہو, اور کشمیر کے بارے میں اب یہ دنیا مانتی تو ہے کہ دو طرفہ مذاکرات نہیں کرتا وہ کشمیر پہ. اسے کہتے ہیں کہ آج وہ مشورہ دیں گے مودی کو کہ پاکستان کے ساتھ کشمیر پر مذاکرات کریں. اس کے علاوہ کیا مشورہ دیں گے آپ؟ اور یہ مذاکرات ایک فراڈ ہی ہوں گے. آج ایک آرٹیکل آیا کہ جو ہم 22 ملکوں کو سفیر بھیج رہے ہیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن سوال سیاستدانوں کو مطمئن کرنے کی ضروری ہوا کرتا ہے. فائدہ کیوں نہیں ہوگا, منظور اجاز کے مضمون میں ہے, وہ بعد میں اس کا تذکرہ کروں گا. فی الحال صرف اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. دوسرا جو ہماری اندر کی کہانی ہے اس میں یہ کہ ہم نے ریفرنس بھیج دیا اب لندن میں الطاف حسین کے خلاف کہ اس نے ہیٹ سپیچز کی ہے, انسائٹ کیا ہے وائلنس پر لوگوں کو. انہوں نے اب اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہا جی کہ ہم ان تقریروں کو یعنی منگوا کر اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. اللہ کی ترجمہ کرنے میں آپ کو یار, آپ کی آبادی کا ایک بڑا حصہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں پر مشتمل ہے. میرا خیال انگریزی کے بعد جو سب سے زیادہ زبان وہاں بولی جاتی ہوگی وہ اردو ہی ہوگی. تو اس کے باوجود ابھی تک آپ کو ترجمہ ہی نہیں ملا. اسکاٹ لینڈ یارڈ تو ہماری پولیس سے بھی کئی گنا پیچھے چلتا دکھائی دیتا ہے. اس مقدمے میں تو ان کو منی لانڈرنگ کیس میں ہو, عمران فاروق کا کیس ہو, یا اب جو ہم نے اس کو مقدمہ بھیجا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے. سارا اس بات پہ چلتا ہے کہ برطانیہ کی خارجہ پالیسی کیا ہے. دیکھیے ان کا تو ٹی وی چینل آزادی اظہار کے باوجود بھی, بی بی سی جو ہے, ٹی وی بھی, ریڈیو بھی, وہ آزادی خیال کے باوجود بھی فارن پالیسی پر کوئی بات بھی فارن آفس کے بغیر نہیں کر سکتے. یہ تو ان کی آزادی اظہار ہے, یہ تو ان کی لمیٹیشن ہے. اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے لگتا ہے کہ ان کی پولیس, ان کا اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی برطانیہ کی فارن پالیسی کے بغیر
کوئی کام نہیں کیا کرتا. اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تو را کا ایجنٹ ملوث ہیں. اب جب را بھی پیسے دے رہی ہے, فنڈنگ کر رہی ہے, تو بھارت کے خلاف کیسے وہ بات کرے, کیسے کام کرے؟ دنیا اس طرح نہیں چلے گی. دنیا کو چلانا ہے تو انصاف کی بنیادوں پر چلانا ہوگا, اور انصاف اس کا نام نہیں ہے. اچھا, ایک تو ریفرنس ہم نے برطانیہ بھیج دیا ہے, ایک ریفرنس بھیجا تھا عمران خان نے سپریم کورٹ کے پاس, اور جماعت اسلامی نے بھیجا تھا, وہ واپس ہوا تھا. اب سنا ہے کہ یہ ریفرنس بھی سنا ہے, کیا خبر یہی ہے کہ ریفرنس واپس ہو گیا ہے. رجسٹرار نے اعتراض لگایا کہ نہ آپ ہائی کورٹ میں گئے, نہ آپ الیکشن کمیشن میں گئے, سپریم کورٹ فیصلے کر چکا ہے کہ ایسے معاملات جو ہیں الیکشن کے حوالے سے یہ سیدھے ہمارے پاس نہ لے آیا کرو. ہم اگر سارے فیصلے خود ہی کرنے لگیں اور ساری باتیں خود ہی سننے لگیں تو ملک کی عدالتیں تو فارغ بیٹھ جائیں گی, اور ہمیں کان کھجانے کی فرصت نہیں ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے ٹیکنیکل اعتراض لگا کے واپس کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ رجسٹرار کے اس اعتراض کے خلاف وہ پٹیشن دائر کریں گے. دیکھیے, یہ مقدمے اس طرح چلتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا یہ عدالت میں چلے گئے, فیصلہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کیسے ہو جائے گا؟ آپ اسپیکر کے پاس گئے, ایک مہینے کے بعد وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا, الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا, وہ 400 چیزیں مانگے گا, 600 چیزیں مانگے گا. وہ مانگتے مانگتے اورنج ٹرین چل پڑے گی, اور آپ کی پاور اسٹیشن لگ جائیں گے, وہ کہیں گے چلو الیکشن کرا لو. اور یہ ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوتی ہے. ہمارا سسٹم بھی کچھ ایسا ہے, اور کچھ جو دلائل ہم کنونس ہوتے ہیں کہ دلائل ٹھیک ہے. قانون کی زبان دیکھیے, ایز اے جرنلسٹ بہت سے ثبوت ایسے ہوتے ہیں جن کو میں حتمی مان لیتا ہوں, میرے پوائنٹ آؤٹ سے یہ درست ثبوت ہوتے ہیں, لیکن کورٹ میں ان کو پیش کریں تو وہ بالکل پھس پھس ہو جاتے ہیں. مثلا مجھے اگر کسی ایسے سورس نے خبر دی ہو جس کی مجھے دیانت امانت کے بارے میں کوئی شک نہ ہو, اور مجھے یہی پتا ہو کہ اس کے رابطے کس کس ادارے سے ہیں, اور جو سورس ہے اس کا وہ کیا کیا ہو سکتا ہے, اور میں اس کو اوتھینٹک سمجھتا ہوں, میں اس کے انٹرسٹ بھی پڑھتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ میرا کام ہے ایز اے جرنلسٹ کہ جج کرنا کہ مجھے جو معلومات دی جا رہی ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. عدالتوں کے لیے تو یہ بتانا پڑے گا, کہیں گے اس فلاں ایجنسی سے روابط ہے, ثابت کرو, ثابت نہیں کر سکتے. مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ مجھے علم ہونا چاہیے کہ اس آدمی کے روابط کہاں کہاں ہیں. اس لیے کبھی ہم خبر پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں خبر آئی کہاں سے. لکھنے والے کا, خبر نگار کا نام لکھا ہوتا ہے تو ہم اس کی بیک گراؤنڈ سے اس کو انالیسس کرتے ہیں. ایجنسی کسی کا نام لکھا ہوتا ہے تو ہم اس کو ایجنسی کے پس منظر کے ساتھ اس سے انالیسس کرتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ ہر خبر ڈیٹیچڈ اور نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ ہوا کرتی ہے اور آبجیکٹو ہوا کرتی ہے. پیچھے بہت سی چیزیں ذہن کام کرتے ہیں, ان کو ہم دیکھا کرتے ہیں. تو اس لیے قانونی ثبوت پیش کرنا بڑا مشکل ہو جایا کرتا ہے. اور عمران کا یہ ریفرنس تو چاہے 3 کو وہ لاہور آ رہے ہیں, اب شاہدرہ سے چلیں گے, لاہور آئیں گے, دھرنا دیں گے, مار روڈ پہ انہوں نے کہا ہے, اور 6 کو وہ کراچی میں کہتے ہیں میں جا کے جلسہ کروں گا, جس کا مطلب ہے کہ یہ دھرنا یہ 3 ہی کو ختم ہو جائے گا, یا جو بھی ریلی ہے 6 تک نہیں چلے گی. اور نہ 6 تک اس بات کی توقع ہے کہ نواز شریف کی حکومت جائے گی, کیونکہ اس کو ورنہ دوسرا دھرنا دینے کی ضرورت پیش نہ آتی. وہ کراچی جائیں گے اور دھرنا وہاں بھی جلسہ کریں گے. ان کو کراچی جانا چاہیے جی, لیکن کراچی میں ایک فاتح کے طور پر نہیں جانا چاہیے کہ ہم نے الطاف حسین کو یا کہ ہم کو الٹا دیا, ہم آ گئے ہیں. اسی چیز نے 246 میں ان کو شکست سے 2-4 کیا تھا, اور ایسی بنیاد پڑی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کراچی کے لوگ سمجھتے تھے جیسے ایلین نے ان پہ حملہ کر دیا. تو یہ تاثر نہ دیں آپ. کراچی میں جو ان کی قیادت ہے وہ گملوں میں اگائی ہوئی قیادت ہے. میں ان قیادت کے بعد دیکھیں, ایک عارف الوی تھے پرانے, فردوس بھی ہیں مثلا, وہ بھی ان کی شاید ایگزیکٹو کمیٹی میں ہیں, نجیب ہارون تھے, پرانے لوگ جو آئے تھے. یہ جو فیصل ڈاڈا اور یہ عمران اسماعیل, یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں. یہ اب آپ نے سیاستدان بنایا تو کراچی ان کے ہاتھ پہ نہ چھوڑ دیجیے. ایک آدمی اگر کسی ٹی وی چینل پر یا اور جگہ پہ بڑی شاندار گفتگو کر لیتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں وہ سیاستدان ہو گیا. تو بہت سی باتوں پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا. ہماری بڑی خواہش تھی کہ کراچی پر ایم کیو ایم کے حریف کے طور پر آپ ابھر کے آئے. جماعت اسلامی اپنا وہ زمین چھوڑتی جا رہی تھی, وہ ہمیں لگتا تھا کہ وہ شاید آلٹرنیٹو نہ رہے, پہلے آلٹرنیٹو وہی تھا, وہ پلس جے یو پی, بس دیٹس آل. اور پیپلز پارٹی جس علاقے میں ہے اس علاقے میں اب بھی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے. اور یہ 3 جماعتیں تھیں, اگر یہ مل کر کام کرتی تو ایم کیو ایم کو کافی حد تک وہاں ایک طرح کا لاچار کر دیتی, لیکن وہ نہیں کر پائی ہیں. اچھا, وہاں کراچی میں میئر منتخب ہو گیا تھا وسیم اختر صاحب. اچھا, وسیم اختر کا جب نام ہی آیا تھا لندن سے, وہ واپس آئے تھے اور کہا تھا کہ یہ میئر ہوں گے, اور استقبال بھی کیا گیا تھا, تو ڈر پیدا ہوا تھا لوگوں کو کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, قابل قبول نہیں ہوگا. اس وقت یعنی کہ یہ گویا ان کو چھیڑنے کی بات کی جا رہی تھی, لیکن پھر وہ ساری صورتحال پیدا ہوئی, پھر ان پہ مقدمات قائم کیے گئے, پھر ان کو گرفتار بھی کیا گیا. اب جیل سے لا کر ان کو پولو گراؤنڈ میں, جناب باغ جناب بھی کہتے ہیں اب, وہ گورنر ہاؤس کے بالکل پیچھے, اور مین سامنے ہی ہارون ہاؤس ہے, یعنی کہ جہاں ڈان اخبار نکلتا ہے, یہاں میرا سابق حریت نکلا کرتا تھا, اور وہ ہے ہیرلڈ نکلا کرتا تھا,
اس کا شہری رحمان کا، تو سب وہی ہے. حمید ہارون وہاں کرتا دتا ہوا کرتے تھے اس کے قریب، اور بڑی 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 نماز بھی وہیں ہوا کرتی تھی عید کی، جس میں گورنر صاحب وہیں پڑھا کرتے ہیں. عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے. تو یہ ساری وہاں حلف اٹھایا گیا اور نعرے لگائے مخالف لوگوں نے، عمران زندہ آباد، جہاں ایم کیو ایم کے مقابلے میں دوسرے پیپلز پارٹی زندہ آباد طاقت ہے. تو انہوں نے کہا بھی ہاں متحدہ زندہ آباد، عمران زندہ آباد اور جی اے بھٹو سب بالکل ٹھیک ہے. اب اس پہ بحث شروع ہوئی کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کا نام کیوں نہیں لیا. تو وہ کبھی پاکستان مسلم لیگ والوں نے نعرے کوئی نہیں لگائے وہاں، ان کو ضرورت نہیں تھی. پھر کسی نے کہا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ کو آپ اس طرح سنگل آؤٹ کرتے تو جماعت اسلامی کے بارے میں نعرے نہیں لگائے تھے. حالانکہ جماعت اسلامی کراچی میں اب بھی اچھی طاقت ہے، قوت رکھتی ہے، سب کو معلوم ہے، اور وہ ایک ڈیفرنٹ طاقت ہے. تو بہرحال یہ سارا نقشہ، وہاں کا میئر بھی آ گیا ہے، چابیاں بھی اس کو دے دی گئی ہیں بقول کسی کے جس کے پاس اپنے سیل کی چابی نہیں ہے، جیل کے سیل کی جس میں وہ قید ہے، اسے شہر کی چابیاں تباہ دی گئی ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میئر بننے کے بعد بی کلاس قیدی رہیں گے. ہاں انہوں نے کہا بی کلاس رہیں گے، اے کلاس کی آپ خواب نہ دیکھیں. یہ بتاؤ بی کلاس سی کلاس کچھ نہیں ہوتی جیل میں جی. سی کلاس ہمیں کہا گیا، سی کلاس میں ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ بی کلاس میں بھیجو. ہم نے کہا نہیں، ہم نے نہیں جانا. وجہ کیا تھی؟ بی کلاس ایک جیل کے اندر جیل ہے، عورتوں کی جیل ہے، اس میں پتہ نہیں یہ مری اور کون سب لوگ تھے وہاں پھینکنا چاہ رہے تھے. ہم نے کہا نہیں، یہ بڑی آزادی ہے، وہاں ساری فیسلٹیز انہوں نے دے رکھی تھی اور سب کچھ تھا، بے شمار لوگوں سے ملتے جلتے تھے، اٹھنا بیٹھنا. ہم نے کہا بیسری سی اچھی ہے. بعد میں انہوں نے کہا تم کیوں نہیں آ رہے؟ ہم نے کہا قید خانے میں، قید خانہ جو ہے نا وہ زیادہ مشکل لگتا ہے، باہر کی فضا زیادہ اچھی لگتی ہے. بہرحال ان کو فیسلٹیز وہی ہوتی ہیں جو اے پلس کی ہیں. اے میں بھی کیا ہوگی فیسلٹیز اور کس طرح مجھے نہیں پتا یہ کس بیرک میں ہے. مجھے تو کراچی جیل کی بیرک سے نمبر بھی یاد ہیں، لاہور کی بھی یاد ہے، وہاں ملے جایا کرتے تھے. کراچی میں ہم رہ چکے ہیں، اس لیے اندازہ ہے کہ جیلوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے جی. اچھا جی، ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری یہی ہے کہ نواز شریف پھر اب توانائی کے منصوبوں کے بارے میں انہوں نے بات بھی کی ہے اور کہا کہ یہ منصوبے میں خود نگرانی کروں گا. یعنی کہ اس حکومت کا زیادہ سٹیک اس بات پہ ہے کہ توانائی انرجی کے جتنے پروجیکٹ ہیں یہ دسمبر 2017 تک ختم ہو اور جون تک جب بجلی گرمیاں آئیں تو شہر میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو. یہ ان کی ایک پازیٹیو بات ہوگی جو گین کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ یہی ہے کہ انڈسٹری آنا شروع ہو جاتی ہے. اب انڈسٹری آنا شروع ہو جائے گی، ان کو پتہ ہو جائے گا انرجی پرابلم نہیں، انڈسٹری آئے گی. یہ جو کارخانے اکھاڑ کے بنگلہ دیش لے گئے تھے ہمارے اپنے صنعت کار، وہاں جوتیاں پڑی ہیں، واپس آ رہے ہیں. ان کو بھی آنا پڑے گا اور ان کو اپنے ملک میں رہ کر، یہ لیبر کوئی بنگلہ دیش سے بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے کہ وہ ان کو جہاں نقصان ہوتا ہو وہاں فائدہ ہوتا ہو اور وہ آ کے بڑی آسانی کے ساتھ جہاں کام کر سکتے ہیں. ایک ہمارا انٹرنل مسئلہ یہ NFC ایوارڈ کا ہے، نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ جو ہوتا ہے چاروں صوبوں کے کنسنسس سے بنتا ہے. وفاق جاری کرتا ہے کہ کس صوبے کا کیا حصہ جو ہے ہمارے فنڈز میں ہو. پہلے ایک سمپل فارمولا تھا کہ آبادی کی بنیاد پر طے ہو گیا تھا، پنجاب کی آبادی، اب مردم شماری نہیں ہو پاتی. پھر کراچی والوں نے، کچھ اور لوگوں نے، بلوچستان کے دیکھو انڈر ڈیولپ لوگوں کو اس کا کچھ حصہ دینا چاہیے. کسی نے کہا جو ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کا. دیکھیں فیکٹری یہاں ہے، ہمارے ایک دوست ہیں ٹھیکیداری یہاں کرتے ہیں، فرم ان کی کراچی میں رجسٹرڈ ہے. بالکل وہ ایک فنومینا بڑی عجیب ہے کہ کام کہاں ہو رہا ہے اور ٹیکس کہاں آ رہا ہے. وہ ایک اور بہرحال ایک فارمولا طے ہوا تھا. اس بار وہ صوبے اپنا اپنا پلندہ لے کے آ جاتے ہیں نا کہ وفاق سے لڑنا ہے ہمیں. یہ بھی ایک شوق ہے ہمارے، ہر صوبے کو شوق ہے. پنجاب ہر بات کچھ نہ کچھ دیہات دے دیتا ہے، کبھی بلوچستان کے نام پر، کبھی. اس بار پنجاب ہی اکڑ گیا ہے. انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے، ہمیں مارتے ہیں. ہم نے کہا تو ان کا گیس پہلے اپنے صوبوں میں استعمال کرو پھر باقیوں کو دو. کراچی میں تو نہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، نہ کسی اور ہوتی ہے، نہ گیس کا پرابلم ہوتا ہے. وہ CNG اسٹیشن چلتے رہتے ہیں اور پورے ملک میں ہو رہی ہے. اور تم لوگوں نے یہ کہ گندم کے نام پہ کیا، گندم وہ یوکرین سے منگوا رہے ہیں. اب پنجاب نے بھی یہ کیا کہ گیس ٹرمینل بنا کے اب ہماری لائنوں میں گیس آ رہی ہے. وہ لوکل گیس ہے کہ باہر کی گیس ہے. ہم نے ایک نیا فارمولا طے کیا ہے. اب اس پہ لڑتے رہیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ جمہوریت میں ہوا کرتا ہے، کوئی اس میں پرابلم کی بات نہیں ہے. لیکن وہ ایک آخری خبر ہی سمجھیں کہ پھر آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی پرچم کے ساتھ وہاں ریلیاں نکلی ہیں اور نعرہ کمال کا ہے. اور کمال کا نعرہ، انہوں نے کہا نہ ترقی نہ نوکری. آ کے یہ نہ کہو ہم تمہیں ڈیولپمنٹ کریں گے، تمہارے ہاں تمہیں ترقی دیں گے. یہ نہ کہو کہ تمہیں نوکریاں دیں گے نوجوانوں کو. نہیں، آزادی 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 اور پاکستان پرچم کے ساتھ آزادی. یعنی کہ ان کے شہیدوں کی یہ وہ اپنی معراج سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے پرچم لپیٹ کر دفن کیا جائے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. بہرحال یہ خبر ایک اچھی سی خبر اور چھوٹی سی اور بھی ہے کہ ہلال احمد نے، ہمارے ڈاکٹر سعید علائی صاحب آج کل اس کے سربراہ ہیں، ایکٹیو آدمی ہیں اور مطلب کام سے ان کو مطلب ہوا کر. انہوں نے کہا کہ یہ جتنا یہ CPAC ہے اس پہ جگہ جگہ ہم 50 بستروں کے ہسپتال بنائیں گے.
مطلب جگہ جگہ ہسپتال بنائیں گے, ایمبولینسز وہاں فراہم کریں گے تاکہ آبادیوں کو سہولت میسر ہو. دیکھیں آپ ہسپتال بنائیں گے, اسکول بنائیں گے, انڈسٹریل زون بنائیں گے, تب اس سی پیک منصوبے کا زیادہ فائدہ جو ہے آپ کو پہنچے گا. انشاءاللہ سارے کام ہوں گے. کرکٹ کے میچ کی خبر میں نے آپ کو سنانی نہیں ہے, آپ بھی مجھ سے پوچھیے گا. وہ پوچھنا بھی نہیں ہے. بالکل بالکل. ناظرین, ہیڈ لائنز ہم نے شامل کی, اہم خبریں ڈسکس کی. ابھی ایک بریک لیں گے, جس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے ان سائٹ. جی میر صاحب, آج کون کون سا کالم پہلا میں آج ظاہر الحق کا کالم جو ہے نا وہ پڑھنا چاہتا ہوں, اور اس میں دلچسپ باتیں ہیں, اور خاص طور پر یہ کہ انہوں نے جس طرح لکھا ہے, اسفندیار ولی کے بیان پر لکھا ہے کہ پردیس میں ناصبور ہوں ہے تو, پردیس میں ناصبور ہے میں. یہ عبد الرحمن اول جب اندلس میں گئے تو اس کو درخت کو دیکھ کے, کھجور کو, اس نے کہا کہ پردیس میں ناصبور ہے میں, پردیس میں ناصبور ہے تو. اقبال کا مصرع ہے اس معاملے میں. تو انہوں نے کہا کہ وہ میں تو تیار ہو رہا ہوں, جانا ہے میں نے اپنے ایک عزیز کو ملنے. ہمارے کلچر میں تو کسی کی بھینس مر جائے, گائے مر جائے گاؤں میں تو اس کی بھی تعزیت کے لیے جاتے ہیں, تو میں نے بھی جانا ہے. اور اس زمانے میں تو خاکینہ انڈے کا خزینہ, انڈے کا گھوٹالا بنا لیتے ہیں جو آملیٹ کی بجائے, اور پراٹھے بنا دیا کرتے تھے سفر پہ جانا. اور اب میری بیٹی میرے لیے سینڈوچ بنا رہی ہے, میں جا رہا ہوں اسفندیار ولی کے پاس. اس نے کہا ہے کہ صاحب میں افغان ہوں, افغان تھا, افغان رہوں گا. تو کہ میں نے اسے کہنا کہ دقت کیا ہے, چلو چلو افغانستان چلو, میں تمہارا سامان باندھنا ہے تو کوئی مدد کرتا ہوں. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ تم اس جگہ آ کے پھنس گئے ہو, رہ گئے ہو, اور کوئی مدد کی ضرورت پہ حاضر ہیں. اور انہوں نے کہا کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ داخل ہوں گے, کابل کی چابیاں پیش کر دی جائیں گی, قندھار ہرات کی گورنرشپ ان کے بھائیوں رشتہ داروں کو جیسے پاکستان میں عہدوں بیٹھے ویسے پیش کر دی جائیں گی, اور سب دست بستہ قطار میں کھڑے ہوں گے کہ آئیے حضور آپ چلے آئیں وہاں سے. یہ ہوگا جیسے ان کے ساتھ. اور میں کہ نہ ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جائیں اور جا کے انجوائے کریں اور دیکھیں, اور جاتے جاتے یہ لے جائیں ساتھ اپنے. آخر میں یہ بھی لکھا ہے اس کو, اچکزئی کو. انہیں کہا دیکھیے پہلے جب تھے نا افغانی, جہاں رہتا تھا افغانستان کا پختون جو تھا, افغانستان کا جو بھی پختون تھا جہاں بھی جاتا تھا خود کو افغانی کہتا تھا, چاہے وہ ایران کے اثر کے ہو جائے. کہ نا پھر یہ ہوا کہ اب افغانی وہ ہے جو تاجک بھی ہے, ازبک بھی ہے, پختون بھی ہے. جس طرح پاکستان میں رہنے والے جو افغانی بھی یہ ہیں وہ پاکستانی ہیں, پنجابی بھی بٹے ہیں, سندھی بھی بٹے ہیں, بلوچی بھی 2 علاقوں میں, بلوچستان میں اور ایران میں بھی ہیں, دوسرے علاقوں میں بھی ہے, سندھی بھی ہندوستان میں بھی ہے, پنجابی بھی ادھر ہیں. لیکن اب ہم پاکستانی کہلاتے ہیں. اگر آپ کو اب بھی افغان کہلانے پر ہے تو چلیے تشریف لے چلیے اور دیکھیے پھر آپ کے ساتھ وہاں کیا ہوتا ہے, کیا حالات بہتر ہوتے ہیں. گئے تھے نا جو پہلے, پھر C-130 میں بیٹھ کر مال مویشیوں سمیت واپس آئے تھے اور کہتے تھے کہ حضور ہمیں واپس لے جائیں. اور بڑے بڑے اکڑ خان واپس آئے تھے, چھوٹے موٹے نہیں آئے تھے. انہوں نے بڑے کابل کے پھیرے ڈالے ہیں اور بڑی بڑی جگہوں پہ ڈیرے ڈالے ہیں. اب حالات جو ہیں ان کو احساس ہونا چاہیے. جب افغانستان نے روس نے حملہ کیا, آپ روس کے ساتھ تھے, اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ نہیں تھے. جب امریکہ نے حملہ کیا, آپ امریکیوں کے ساتھ تھے, اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ نہیں. اب وہ لوگ یہاں آئے ہیں جو وہاں رہ رہے ہیں ہماری سرزمین پر مہاجر بن کے, آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. واہ واہ واہ, آپ کب ساتھ ہیں؟ آپ نے کون سی خاطر تواضع کی تھی ان کی جو اب آپ ساتھ ہیں بات کرتے ہیں کہ ہم بھی افغانی ہیں؟ گویا آپ کو کیمپوں میں نہ بھیجتے ہیں پھر ہم, تاکہ آپ بھی وہاں رہیں, آپ کے بھی بنائیں کارڈ وارڈ کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. روف کلاسرا نے آج جولی سے مارک تک, یہ مارک آندرے یہ UNO کے ڈیولپمنٹ پروگرام کے انچارج سے اسلام آباد میں, انہوں نے جاتے ہوئے کوئی ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ پاکستانی جو اشرافیہ ہے, رولنگ ایلیٹ ہے. رولنگ ایلیٹ سے مراد حکمران طبقہ نہیں ہوتا, یعنی ہر وہ لوگ جو کہ حکومت کرتے ہیں, جس میں بیوروکریسی بھی شامل ہوتی ہے, اپوزیشن بھی شامل ہوتی ہے, سب سیاستدان شامل ہوتے ہیں. بیوروکریسی میں خاکی اور سفید بیوروکریسی دونوں شامل ہوتی ہیں. تو وہ سارے لوگ جو ہیں امیر طبقات سب شامل ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے لوٹ مار ایسی کی ہے کہ اگر یہی حالت رہی تو پاکستان کی حیثیت ایسی ہو جائے گی. دیکھیں پاکستان کی وہ اینجلا جولی آئی تھی نا, اس نے پتہ نہیں $5 ملین پاکستان کو, زلزلہ زدگان کو, سیلاب زدگان کو امداد دی. پرائم منسٹر ہاؤس میں جب کھانے کھلایا گیا, ہم تو پھر دکھا دیتے ہیں اپنی عمارت کے سارے روپ. تو اس نے جا کر یہ کہا کہ صاحب میں اس ملک کو اپنی کمائی سے اتنے پیسے دے آئی ہوں, اور وہاں تو یہ للے تللے ہیں. اور پھر برطانیہ میں بھی بحث شروع ہوگی پارلیمنٹ میں. انہوں نے کہا کہ ہم اتنے پاؤنڈ جو پاکستان کو دیتے ہیں, $1 ارب پاؤنڈ یا کیا,
وہ کیا اس لیے دیتے ہیں تعلیم کے لیے، فلاں کرام کے لیے اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اللہ تللے کریں. تو پاکستان کے اس طبقے کے بارے میں نے کہا ہم نے نہ مردم شماری کرائی، نہ کی تم اور وغیرہ وغیرہ باقی سارے جو ہم لکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بیسک اس کی یہی ہے کہ ہم انہوں نے کہا امریکیوں کانگریس میں کہا جی اس ملک کو 500 وہ دینے کی ضرورت کی ہے F-16، اس کے لیے $500 ملین ہم کیوں دیں؟ ابھی بڑا امیر ملک ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، تو ان کو کیوں دیں؟ خیر وہ تو نہ دینے کی اور وجہ تھی. لیکن یہ آج یاسر پیرزادہ کا بھی ایک اچھا مزے کا مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل اور برکینی انہوں نے کہا بھائی ایک پلازا بنا ہے، پلازے کے قریب ایک کچھ پرانی دکانیں بھی ہیں. اچھا پلازے کے مالک چاہتے ہیں دکانوں پہ قبضہ کر لیں، وہ قبضہ نہیں، غریب لوگ ہیں آخر قبضہ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، وہ انہوں نے اس کو بھی توڑ کر لیا. جناب آپ ہوا یہ کہ امریکہ میں نیو یارک کا میئر جو ہے اینڈریو کیولو کیا نام ہے اس کے باپ بھی وہاں کا میئر رہ چکا ہے، سیاست اچھی طرح جانتا ہے. اس نے کہا جو کمپنیاں بات کر رہی ہیں اسرائیل کے بائیکاٹ کا، ہم ان پہ پابندی لگاتے ہیں کہ وہ ایسے اور سروے کر رہے ہیں اس کا، یعنی کہ بائیکاٹ کی بات کرنا وہاں گویا ایک کفر غیر قانونی بات بنا دی جائے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ عجیب بات ہے، اور یہ بندہ وہی ہے، بڑا لبرل گنا جاتا ہے، لا گریجویٹ ہے. ہم جن پرستی کا قانون اسی کے میں پیدا ہوا تھا اور اسی نے پیدا کیا تھا. اور نے کہا کہ اپنا کاروبار ختم کریں جو اسرائیل کے ساتھ ہیں، اس کے ہم انہیں ثابت کرنا ہوگا ان سب کمپنیوں کو کہ وہ بائیکاٹ کے حامی نہیں ہیں. انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جس نے شمالی کیرولینا کا سفر اس لیے بند کیا تھا کہ وہاں ہم جنس پرستوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، کوئی اس طرح کی باتیں. انہوں نے کہا کہ ہلیری کلنٹن نے بھی کہا ہے، جو ارب پتی ڈونر اس کا یہودی آیا تو اس نے کہا نہیں اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا بڑا غلط بات ہے. تو انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا احتجاج کے دو ہی طریقے ہیں، ایک پرامن طریقہ ہوتا ہے، دوسرا یہی ہوتا ہے کہ یہ جو پرامن طریقہ ہے، دوسرا یہ طریقہ وہ آپ جانتے ہیں ہم نے جنوبی افریقہ کا بائیکاٹ کیا تھا، دنیا بھر نے کیا تھا. کینیڈا کے پرائم منسٹر جو جین ٹینیڈو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، برطانیہ میں بھی یہی آواز اٹھ رہی کہ اسرائیل کا بائیکاٹ ختم کیا جائے. عراق اور ایران کا بائیکاٹ آپ نے کیوں کیا تھا؟ سینکشن کیوں لگائی تھی اس پہ؟ اگر سینکشن لگانا اتنی بری بات ہے، اسرائیل سے خوش نہیں ہے پورے خطے کے لوگ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں بائیکاٹ کرتے ہیں ان کی مصنوعات کا. آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ آپ پابندیاں عراق پہ لگا دیں، ایران پہ لگا دیں، آپ کے پوائنٹ آف ویو کے خلاف ہے. یہ پابندیاں لگانی کیسے؟ آخر میں نے فٹ نوٹ لکھتے ہیں جس کو آپ آج کل یہ دم ٹیل چونکہ کہتے ہیں، دم کہتے ہیں کہ وہ برکینی کا مسئلہ چل پڑا ہے. اور وہ برکینی بھی لفظ پہلی بار یہاں ہمارے یہاں پاپولر ہوا ہے. اور عجیب معاشرہ ہے، دیکھیں جی فرانس کا معاشرہ بھی لبرل، کبھی آپ جسم ڈھانپتے کیوں ہیں؟ عورتوں کی آزادی کو سلب کر رہے ہیں آپ کو، جب بھائی وہ برکینی پہن کے آ رہی ہیں آپ ان کو ننگا کر رہے ہو. بالکل. اور اس کی ویڈیو بھی چلی ہیں، تصویریں بھی آئی ہیں، جو کچھ ہوا ہے. اچھا اب ایک بات منظور اجاز نے لکھی ہے جو بہت ڈیفرنٹ ہے، اور ایک لحاظ سے میں اس کی قدر بھی بہت کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ فائدہ ہے جو آپ بھیج رہے ہیں کشمیر پر اپنی سفارتکاری، اپنے سیاستدانوں کو خوش کرنے کی بات ہے. انہوں نے کہا جب انٹرنیشنل قوتوں کی آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں تو لابی بھی پیدا ہو جاتی ہے. اب پاکستان کا وفد جائے گا، وہاں کے سفارتخانوں کے وسائل بھی نہیں ہوتے، وہ دوستوں کو دوستوں سے ملائیں گے جو پہلے قائد ہیں ان کو مزید ہم خیال کرنے کے لیے، اور اس سے زیادہ کچھ ہوتا نہیں. لیکن جب ملٹی نیشنل کمپنیوں کے انٹرسٹ پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے بھارت سے ہیں، بھارت پہلے بھی بڑا ملک تھا، تو ملٹی نیشنل کمپنیوں کا انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے. کشمیر کو ان کا کیا انٹرسٹ ہوگا؟ تو پھر لابی بھی خود کر لیتی ہیں اور سب کچھ کر لیتی ہیں. تو اس کا وہ تو فائدہ نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمیں اپنے سیاستدانوں کو مطمئن کرنے کے لیے بھیجنا چاہیے، اور ہم بھیجیں بھی. ایک آرٹیکل آج ذوالفقار چیمہ صاحب کا ہے، شاید میرے پاس یہاں نہیں ہو لیکن مجھے زبانی یاد ہے. انہوں نے کراچی کے حالات پہ بڑا ایک اچھی، ظاہر ہے کہ پولیس میں جب کراچی میں انہوں نے کہا ایک تو بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ یہ بات غلط ہے، میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اگرچہ میں نواز شریف کی کئی پالیسیوں سے خوش نہیں ہوں، کہ وہ مجرموں کو چھوڑنے کے حق میں نہیں ہے. حکیم سید کے قتل کے معاملے پہ انہوں نے انسائڈ سٹوری سنائی. اچھا یہ بھی بتایا کہ 2 قتل ہوئی تو ان کے خاندان کو ملنے جانا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں سندھ حکومت کے تحفظات ہیں، اب ان کو نہ بلائیں. کہنا میں نے بلا لیا گورنر ہاؤس میں ان کو کہ یہ بجائے یہاں جائیں. اور میں نے کہا کہ سر وہ روکا انہوں نے، سیکورٹی والوں نے، میں نے ان کو اندر لے آیا. میں نے کہا کہ سر وہ لوگ جن کے گھر جانا چاہتے تھے وہ یہیں احتجاج. ان سے پوچھا کس نے مروایا، آئی جی سے پوچھا، انہوں نے کہا الفا نے. الفا مراد تھی یہ MQM. انہوں نے کہا جی کس کے حکم سے؟ ان کے سیکٹری انچارج. اس کو کون حکم دیتا ہے؟ لندن سے حکم آتا ہے. نواز شریف کا حکیم سید کے معاملے میں اس نے سٹینڈ لیا، حالانکہ لوگوں کے تحفظات ہیں، خود اپنی پارٹی کے تحفظات تھے. اور وہ کہتے ہیں ہم جتوئی نے جو ان کا وزیر اعلیٰ تھا اس نے کہا مجھے کہ بھئی آپ کیا مشکل پیدا کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو ملانے کی یہ بات. انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کہ نواز شریف اس کے حق میں نہیں ہوتے،
وہاں کے لوگوں کے کئی بار تحفظات ہوتے ہیں، اور یہ تو مجرم کو چھوڑنے کے حق میں نہیں ہے اس طرح، سخت ماضی کے حوالے بھی دیے. تو یہ آخری وقت میں نے آرٹیکل دیکھا تھا، اس لیے میں اس کی سرسی سی بات کر رہا ہوں. منظور اجاز کا ایک ہے جی، از دیئر سیفٹی ان پائرٹی. یہ تہمیمہ انم ایک بنگالی ناولسٹ ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ جو وہ واقعہ ہوا نا، کیفے پہ حملہ ہوا، اس میں 2 لوگوں نے جانیں دیں. ایک نے تو کہا کہ میری یہ جو دوست ہے، گرل فرینڈ تو نہیں کہا، دوست ہے، غیر ملکی ہے، اس کو بھی چھوڑو ورنہ مجھے نہیں. تو انہوں نے دونوں کو بون دیا. اور ایک اور لڑکیوں کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی دوستوں کے ساتھ جہاں تم حجاب پہنو اور قرآن کی آیتیں سناؤ. اس نے سنایا تو مار دیا. یہ رومرز ہیں، یعنی یہ نہیں کہ فیکٹ ہیں، کسی کی تحقیق تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں تو بینکاک میں رہی ہوں، تھائی لینڈ میں، میرا باپ بھی مارکسسٹ تھا، تو گھر میں بنگالی سکھانے کے لیے اور ٹیگور میوزک کے استاد تو آتے تھے ہفتے میں ایک بار، اور گھروں میں خاتون بھی جاتی تھی قرآن پڑھانے کے لیے. ہمارے یہاں نہیں آتی تھی، ہمارے باپ کو نہیں. جب ہم واپس آئے تو باپ بھی میرا نرم پڑ چکا تھا اور میری ماں کا اثر کچھ زیادہ بڑھ گیا تھا. تو میری چھوٹی بہن کو کچھ آیتیں وایتیں بہتر یاد ہیں، تو وہ کہتی ہیں کچھ آیتیں سیکھ لو تاکہ کوئی مشکل وقت میں بچ سکو. اور کیا میں یہاں حجاب پہنتی؟ اچھا، اور کیا میں آیتیں پڑھتی جس طرح کیا گیا جان بچانے کے لیے؟ اب ہم نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں، کیا حرج تھا اس وقت؟ کہتے پھر میں سوچتی ہوں کہ کیا اگر پرمنٹ مجھے حجاب لینا پڑے اور یہ کتاب پڑھنی پڑے ٹیگور، اور یہ کہا جائے کہ ٹیگور، شیکسپیئر اور پتہ نہیں کس کو نہ پڑھو اور کوئی نام لکھا ہوا ہے، تو کیا میں یہ کر لوں گی؟ یہ ذرا آؤٹ اسٹریچ کرتے ہیں. یہ اسٹائل ہوتا ہے. کس نے کہا کہ آپ کو ٹیگور نہ پڑھے؟ انہیں پوچھا، کہتے ہمیں پوچھا آیتیں آتی ہیں، کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو کلمہ ہی پورا نہیں آتا. تو یہ سارا ایک معاشرہ جو وہاں کا ہے اور جو اس طرح کے مسائل پر اور طرح کے سوال اٹھاتا ہے، ایک دلچسپ صورتحال تو پیدا کرتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ صورتحال جو ہے وہ اچھا. یہ ایک آرٹیکل ہے جی، وائی اسرائیل اینڈ دا عرب نیشنز آر سلولی ڈرائنگ کلوزر ٹوگیدر. اچھا، اب اسرائیل، کل میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا اس آرٹیکل کا، لیکن ان ڈیپتھ دیکھ نہیں سکا تھا. اس وجہ جس مڈل کی صورتحال ہے بالکل ڈفرینٹ ہو رہی ہے. ترکی کا رویہ بدل رہا ہے، ماسکو کا ایٹیچیوڈ بدل رہا ہے. ترکی اور ماسکو کی دوستی بھی ہو رہی ہے، اور 21 عرب ملکوں میں سے 18 نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. اور ابھی ان کے ایک ریٹائرڈ جنرل نے ملاقات کی ہے اسرائیلی وزیر خارجہ سے، اور وہ ملاقات یروشلم کے ایک ہوٹل میں ہوئی. تصور کیجئے کہ سعودی عرب کے کیا کیا رابطے اس سے ہو رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ پچھلے سال اسرائیل کے ایک سفیر نے عرب ملکوں کو، عرب لوگوں کو ایکسیپشنل کہا. ایکسیپشنل جو ہے وہ امریکہ استعمال کرتا ہے اپنے لیے جی، بالکل ہے جی، کہ ہماری گویا ہم منفرد ہیں، کوئی ہماری ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی اور ہے نہیں جس کو ہم بالکل الگ ہے سب سے. انہیں اب اس ساری جو صورتحال ہے اس میں ہم ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بنا رہے ہیں، اس کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں کہ ایران متبادل نہیں ہو سکتا، عرب ملکوں سے ہم نے تعلقات بنانے ہیں. ترکی کا ایک رویہ جو ہے روس کے ساتھ مل کر وہ ڈفرینٹ ہو رہا ہے. خود سعودی عرب اور وہ لوگ جو ہیں اسرائیل کے ساتھ قریب آ رہے ہیں. یہ سارے جو تعلقات کی قربت بھی بڑھتی جا رہی ہے. اس سے کیا نقشہ بنتا ہے؟ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس پہ ہمیں غور بھی کرنا چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے جی. ایک آرٹیکل جی، خورشید ندیم صاحب، آج وہ سیاست کھیل یا کاروبار نہیں. انہوں نے کہا حضور جب مدینے میں گئے تھے تو انہوں نے ایک پلورسٹک سوسائٹی قائم کی تھی. مساق مدینہ میں کہ یہودیوں کو آزادی، عیسائیوں کو آزادی، خود ان کو آزادی، اور آپ کا انتخاب عوام نے کیا تھا. اور جب بحث ہوئی کسی 2 بندوں میں، سیدنا موسیٰ حضور کے بارے میں کون افضل تھے، حضور نے کس طرح سختی کے ساتھ اس کا، اور بہت سے مثالیں دی ہیں. امیر المنافقین عبداللہ بن ابی کو کہتے ہیں کہ وہ اتنے تنگ تھے حضور، خاص طور پہ حضرت عائشہ کے واقعہ کو جس طرح اچھالا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں تنگ آ گیا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس کا سر قلم جدا کر دیں، حضور نے روک دیا. کیوں؟ وہ سیاسی مصلحت یہ تھی کہ جب ایک وقت آیا کہ وہ تنہا ہو کے رہ گیا، تو حضور نے کہا کہ اگر اس وقت تمہیں اجازت دیتا تو فساد پیدا ہو جاتا. تو یعنی گویا کہنے کا ان کا مطلب ہے کہ ہم نے سارے معاملات کو، یہ مذہبی نہیں ہے، سیاسی معاملات ہیں، اس کو اس طرح حل کرنا ہے. اور اس سے ایک طرح کی پلورسٹک، اور ان کا وہ سیاسی طور پر مر گیا. معاشرتی طور پر کیوں نہیں بھائی؟ آپ سیاست سے زیادہ معاشرے کو اہمیت دے رہے ہو، سماج کہتے ہو اسے نا اردو. یہ خورشید تو اب کہو معاشرتی طور پر مر گیا تھا، معاشرہ اس کے ساتھ نہیں تھا. بہرحال ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اور خاص طور پر یہ پاکستان میں تقریریں سیاسی ہو رہی ہیں، اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جیسی تقریریں، ان کا وہ معیار نہیں جو سیاسی تقریروں کا ہوا کرتا تھا. اور ہم نے بھی لڑائی لے رکھی ہے، انڈیا سے لے رکھی ہے، افغانستان سے لے رکھی ہے، ایران رکھی. وہ سارا پوائنٹ آف ویو جو کہ لبرل سیکولر لوگ بیان کرتے ہیں، اس کو
ہمارے دین کے یہ فالوور بھی اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں, بڑے مزے کے ساتھ بیان کرتے ہیں. بہرحال یہی آرٹیکل ہیں جی آج. ناظرین آج کے آرٹیکلز ہم نے ڈسکس کیے ہیں. ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے ان پٹ. اور آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوں گے مظہر عباس صاحب. جی میر صاحب. جی مظہر عباس صاحب ہمارے بہت رناؤنڈ اینالسٹ ہیں اور جرنلسٹ ہیں بیسیکلی ماشاءاللہ, اور بہت دیر سے یہ فیلڈ میں ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں کراچی کی صورتحال پر بھی اور انڈیا کے حوالے سے بھی جو جانکاری کا دور ہے. السلام علیکم مظہر عباس صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا جی وہ میئر کا تو کل حلف ہو گیا, اس میں کئی سوال ہوئے. اسلام آباد سے خبر آئی ہے کہ انہوں نے ریفرنس برطانیہ بھیج دیا ہے. برطانیہ شاید تقریر کا بھی ترجمہ کرا رہا ہے, اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہا. تو کیا صورتحال نظر آتی ہے آپ کو کراچی کی پورے خبروں کے کانٹیکسٹ میں؟ دیکھیے میر صاحب, یہ جو ریفرنس بھیجا ہے اور ظاہر ہے وہ برطانوی قوانین خاص طور پہ اس معاملے میں بہت سخت ہیں کہ اگر ان کے کسی شہری کی تقریر کی بنا پہ کسی دوسرے ملک یا علاقے میں جو ہے وہ تشدد پہ اکسایا گیا ہو اور اس کے نتیجے میں تشدد ہوا بھی ہو, تو اس میں جو برطانوی قوانین ہیں اس میں تو کم سے کم 7 سال کی سزا ہے. اب یہ پوری تقریر کا اس طریقے سے فائدہ لے رہے ہیں, اور یہ کیس ماضی میں جو کیس ہوا تھا زہرا شاہد والے معاملے کا, 3 تلواروں کی جو تقریر کا تھا, یہ اس کے مقابلے میں زیادہ سخت بھی نظر آتا ہے. اور اس کے نتیجے میں کیونکہ امیڈیٹلی اس کے فوراً اس تقریر کے بعد وائلنس بھی ہوا تھا. پھر دوسری اہم بات جس کو برطانیہ بہت سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے کہ اس کے حملے کا نشانہ میڈیا بنا تھا, اور میڈیا کے حوالے سے اس میں بات کی گئی تھی. اس کے فوراً بعد جو ہے وہ میڈیا پر اٹیک ہوا تھا, ARY پہ خاص طور پہ, کیونکہ وہ جہاں جلسہ ہو رہا تھا اس کے قریب ہی ان کا دفتر تھا, تو ان کو خاص طور پہ اس کا نشانہ بنایا گیا. تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے میرٹ کی بنیاد پہ, تو یہ کیس ماضی کے کیس کے مقابلے میں زیادہ مضبوط بھی نظر آتا ہے, زیادہ سخت بھی نظر آتا ہے. حالانکہ جو وفاقی حکومت نے یا پاکستان کی حکومت نے الطاف حسین صاحب کی حوالگی کا اس میں مطالبہ شامل نہیں کیا ہے, بلکہ برطانیہ سے یہی کہا ہے کہ وہ اپنے شہری کے خلاف کارروائی کریں اور انہیں اس قسم کی تقاریر کرنے سے روکیں. اچھا, یہ تو بات بالکل درست ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ وسیم اختر صاحب نے کل حلف اٹھا لیا ہے اور وہ جیل میں ہے. بقول کسی کے کہ شہر کی چابی ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے اور ان کے اپنے سیل کی چابی ان کے پاس نہیں, وہ ان سے لے لی گئی ہے. تو یہ ساری جو صورتحال پیدا ہوگی, کیا لگتا ہے اس کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جو اگر کام کے حوالے سے دیکھیں تو وہ اس میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. ویسے تو جیل کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جرائم پلتے ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ جن پہ اس طرح کے سنگین الزامات بھی لگتے ہیں, وہ بھی اگر اپنا کاروبار جاری رکھنا چاہیں تو وہ جاری رکھ سکتے ہیں. تو پھر میئر کے لیے کام کی بات ہے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کو کام کرنے اس طرح دیا بھی جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا. ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس وقت میئر کو درپیش ہے, بلکہ سارے ہی بلدیاتی اداروں کو درپیش ہے, وہ یہ کہ سندھ حکومت اختیارات دینے کو تیار نہیں ہے, اور پریکٹیکلی اس وقت میئر کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے جس کے ذریعے وہ واقعی کراچی میں کوئی خدمت انجام دے سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے بڑا ظلم ہوا, اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ MQM جیسی تنظیم جو ہے وہ معرض وجود میں آتی ہے, کہ جب آپ اس طریقے کی انجسٹس کرتے ہیں کہ جہاں شہری حکومت کو ناکام بنانے کے لیے یا ان سے اختیارات جو ہے اپنے پاس رکھنے کے لیے, یہ سندھ حکومت کا کام نہیں ہے, یہ وزیر اعلیٰ سندھ کا کام نہیں ہے کہ وہ باہر نکلیں اور دیکھیں کہ جی شہر صاف ہے نہیں ہے, گلی کوچے صاف ہے نہیں ہے, گٹر ابل رہے ہیں. یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے. لیکن بدقسمتی سے سندھ میں موجودہ حکومت نے پرویز مشرف کے جو قانون تھا اس کو ختم کر کے, اس میں بہت سی خرابیاں ضرور ہوں گی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پاور کو ڈی ویلیو نہیں کریں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم نے چیئرمین اور وائس چیئرمین اور ان کو اختیارات دے دیے ہیں, ڈسٹرکٹ کو زیادہ اختیارات دے دیے. تو ابھی دیکھنا یہ کہ
کام تو بہرحال ہوگا، اور یہ ان کی ایک بڑی سیاسی کامیابی ضرور ہے ایم کیو ایم کی کہ انہوں نے اپنا اتنے مشکل حالات میں بھی اپنا میئر اور ڈپٹی میئر منتخب کروا لیا، اور ان کے تین ڈسٹرکٹ میں 5 میں سے 3 ڈسٹرکٹ میں ان کے چیئرمین اور وائس چیئرمین بھی مقرر ہو گئے. تو یہ ان کا، اور حیدرآباد اور میرپور خاص میں بھی ان کے لوگ کامیاب ہو گئے. تو یہ ان کی سیاسی کامیابی بہت ہے. جہاں تک کام کرنے والی بات ہے اس میں مشکلات بہرحال ابھی تک موجود ہیں. اچھا، اس صورت میں عمران بھی آ رہے ہیں کراچی. انہوں نے اعلان کیا کہ 3 کو تو خیر لاہور میں ریلی ہوگی ان کی، اور 6 کو وہ کراچی جائیں گے. یوم دفاع بھی ہوگا اس میں، یوم دفاع پاکستان بھی ہم کہتے ہیں. تو وہ کراچی آ رہے ہیں جلسہ کرنے کے لیے. تو یہ ساری کیا، اب کوئی، میرا تو یہ خیال ہے کہ پہلا 246 کے تجربے میں تجھے لگتا تھا کہ کراچی نے ایسے لگا جیسے کہ ایلینز نے حملہ کر دیا ہے. کچھ اس طرح کا تاثر پارٹی نے پی ٹی آئی کا وجہ سے قائم ہوا تھا. اب کیا لگتا ہے کہ آنے سے کچھ فضا میں کچھ آئے گی تبدیلی؟ کچھ صاحب، عمران خان نے بہت بڑی، اور پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑی اپارچونٹی 2013 میں مس کر دی، جب ان کو بہت بڑی تعداد میں ووٹ پڑا تھا. تقریباً 7.5-8 لاکھ کے قریب ووٹ پڑا تھا. ان کے کوئی 4 ایم پی ایز بھی منتخب ہوئے تھے، 1 ایم این اے بھی منتخب ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد تنظیمی طور پہ انہوں نے بالکل کراچی کو ڈمپ کر دیا. اور پاکستان تحریک انصاف سندھ کی اگر آپ حالت دیکھیں تو اس وقت میرا خیال ہے کوئی چھوٹی سی تنظیم ہو وہ بھی ان سے بہتر انداز میں چل رہی ہے. لیکن عمران خان کا بہرحال ایک کرزما ہے جو اوور آل پاکستان میں ہمیں نظر آتا ہے. تنظیمی طور پہ پارٹی بالکل زیرو نظر آتی ہے. یہی صورتحال کراچی کی. اس کا آپ اندازہ اس سے کریں کہ جو علی زیدی صاحب کہہ رہے تھے پچھلے دنوں، اور انہوں نے آرمی چیف کو خط بھی لکھا ہے، جو فیصل وارڈا صاحب نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی میئر کے الیکشن کے خلاف، لیکن وہ مسترد ہو گئی. ان دونوں پٹیشنز کو، ان دونوں افراد کا تعلق کراچی سے ہے. اور انہی کی پارٹی کے ایک تیسرے رہنما عمران اسماعیل صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ ان دونوں افراد نے اپنی ذاتی حیثیت میں یہ کارروائی کی ہے. اس سے تحریک انصاف کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ بہت خراب ہیں. تو عمران خان 6 ستمبر کو آئیں، کراچی میں جلسہ بھی کریں گے. جلسہ جو ہے بہت اچھا بھی ہو جائے گا. لیکن جب تک خان صاحب اپنی تنظیم کو بہتر نہیں کرتے، تحریک انصاف وہ ویکیوم فل کرنے میں غالباً کامیاب نہیں ہوگی جو ایم کیو ایم کی وجہ سے، حالانکہ ایم کیو ایم ابھی موجود ہے اور بڑی تعداد میں موجود ہے، جو اس صورتحال میں وہ کر سکتے تھے اگر ایک بہتر تنظیم ہوتی، وہ شاید اب نہیں وہ کر پائیں گے. ٹھیک بات ہے. اچھا، ایک امپورٹنٹ خبر جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، جان کیری کا انڈیا میں آنا جی، اور ان کے بیانات کہ انڈیا، افغانستان اور امریکہ کے 6 افریقی مذاکرات ہو رہے ہیں. ان کا ڈیفنس سے ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے کہ وہ ان کے اڈے امریکہ استعمال کر سکے گا انڈیا کے، اور پاکستان سے کہا کہ وہ تنہا محسوس نہ کرے اور دوسرے ملکوں سے مل کر کام کرے. اور میں نے دوسرے ملکوں سے پاکستانی ورژن کے طور پر ابھی لائٹ موڈ میں یہ کہہ دی کہ ہاں ہم کر رہے ہیں چین کے ساتھ مل کر کام. کیا آپ اس پوری صورتحال میں کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کو بھی انہوں نے کوئی پازیٹیو اشارے تو دیے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ بالکل اسٹریٹجی خطے کی بدلتی جا رہی ہے. جی بظاہر تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ چائنا اسپیسیفک بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے پاکستان چائنا کے بڑھتے ہوئے تعلقات بھی ہیں، چائنا کا اس ریجن میں بڑھتا ہوا انٹرسٹ بھی ہے، اور اس کے خلاف انہیں ایک نیچرل الائی انڈیا نظر آتا ہے امریکہ کو، اور افغانستان اس کے ساتھ ملا کے وہ اب جوڑ رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ایک تشویشناک بات تو ہے، اور اس لیے بھی زیادہ تشویشناک ہے کیونکہ ایک طرف آپ افغانستان لوز کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے دیگر ہمسائے سے بھی تعلقات بہت بہتر نہیں ہیں. تو ظاہر ہے پاکستان امریکہ کے کاسٹ پہ چائنا کے ساتھ ان کی ایک ریلیشن شپ بہت بڑی ہے، اور اس کی وجہ امریکہ کا مسلسل جو رویہ رہا ہے پاکستان کے خلاف وہ بہت اچھا نہیں رہا. حالانکہ ہم اس کے بہت پرانے الائی ہیں، یعنی 50 سے ہم اس کے الائی ہیں. جب ہم نے آرمز فار پیس ایگریمنٹ کیا تھا امریکہ کے ساتھ، اس وقت بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ہمیں اپنے تعلقات روس سے زیادہ بہتر کرنے چاہیے تھے بمقابلہ امریکہ کے. لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری ریاست کی پالیسی امریکی نواز تھی، اور بدقسمتی سے ہم امریکی نواز ہی رہے پچھلی 4-5 صدیوں میں. تو یہ دہائیوں سے
تو یہ جو صورتحال ہے یہ میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت سبق بھی ہے. اچھا پہلی بار یہ ہوا ہے کہ چین نے بھی کھل کر کہا ہے کہ ہم سی پیک یعنی کہ ہم پاکستان کے مفادات کا تحفظ کریں گے, اور نواز شریف نے تو ایک کمال کا فکرہ کہا ہے. کمال کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑا میننگ فل فکرہ ہے کہ دنیا بھر میں چین ہمارے تشخص کا محافظ ہے, پروٹیکٹر آف آور آئیڈینٹی. اب کل میں تلاش کرتا رہا کہ یہ فکرہ انگریزی میں کیا ہے, اردو میں کئی ترجمے ہوئے تھے, تو یہ معلوم ہوا. اور یہ بات کہنا تو بہت بڑی بات ہے, یہ کہنا کہ دنیا بھر میں ہمارے تشخص کا, ہماری آئیڈینٹی کا محافظ جو ہے وہ چین بن کے ابھرا ہے. یہ تو امریکہ کو صاف کہنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ادھر ہیں تو ہم ادھر ہیں. کچھ اس طرح کی جی بالکل یہی ہے. اور اس سے اگر آپ آج حسن نثار صاحب کا پڑھیں تو آپ کو اور اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہماری حیثیت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی دوسرا ملک ہماری عزت اور شناخت بن گیا ہے. اور یہ میرا خیال ہے انہوں نے اس چیز کو بہت اس پر تنقید بھی کی ہے کہ میرا یہ کوئی اصل میں ترجمہ بھی غلط ہوا ہے, ترجمہ غلط ہوا ہے. ہاں میں نے کل میں دیکھتا رہا, یا تو انگریزی کی کاپی جو سارے انگریزی اخباروں میں چھپی ہے وہ کسی ایک جگہ تیار ہوئی ہے, یا پھر کچھ پرابلم نظر آیا. بالکل ترجمے سے پورے معنی تبدیل ہو گئے ہیں بنیادی طور پہ. لیکن بنیادی طور پہ ان کا میسج بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ اگر پاکستان کے مفادات کو کوئی نقصان پہنچا اور پاکستان پہ کسی قسم کا ایڈونچرزم کرنے کی اگر سوچی گئی تو چین عملی طور پہ جو ہے وہ اقدام کرے گا. یہ پہلی مرتبہ چین نے بہت سخت زبان استعمال کی ہے جو چین کی ڈپلومیٹک لینگویج سے بڑی مختلف لینگویج ہے یہ. تو اس بات سے میرا خیال ہے پاکستان کے لیے یہ بہت تقویت کا باعث تو ہے, لیکن ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی آئسولیشن کو کس طرح ختم کریں تاکہ ہمارے موقف کو دنیا زیادہ بہتر انداز میں سمجھ پائے. اچھا, جان کیری کے بیان میں ایک پازیٹیو سی بات نظر آتی تھی کہ پاکستان دوسرے سے مل کے کام کرے, اور یہ بھی تھا کہ آج وہ مودی سے کہیں گے کہ کشمیر کے مسئلے پر مذاکرات کریں وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں. اور لیکن یہ جو افغانستان انڈیا اور یہ جو ایک بن رہا ہے, یہ صورتحال میں کوئی امریکہ کیا پاکستان کو اگنور کر سکتا ہے ٹیکنیکلی؟ گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے اس کے حوالے سے میر صاحب وہ پاکستان کو ڈمپ تو بالکل نہیں کریں گے, لیکن وہ یہ ضرور چاہ رہے ہیں, ان کا وہ ظاہر ہے ہندوستان کی جو پاکستان اسپیسیفک پالیسی ہے, ہندوستان جس چیز کو زیادہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم ہوتا ہے کشمیر میں ہم نہیں بلکہ پاکستان مداخلت کر رہا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سفارتی سطح پہ خاص طور پہ کشمیر کے موقف کو بہت مؤثر انداز میں نہیں پیش کر رہے. ابھی میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ جی پارلیمنٹیرینز کا وفود جائے گا, وہ ضرور بھیجیں, لیکن جب وہ واپس آئیں تو ان سے یہ سوال ضرور کیا جائے کہ بھائی آپ جو وہاں گئے تھے وہ آپ پلیجر ٹرپ کے لیے گئے تھے یا اس ملک نے آپ کے موقف کو سمجھنے, بہتر طریقے سے سمجھنے اور آپ کے موقف کی حمایت کرنے کا بھی اعلان کیا. ذرا 6 مہینے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جتنے پارلیمانی وفد ہیں انہوں نے کسی ایک ملک کو بھی اپنا ہمنوا بنایا ہے یا نہیں بنایا. یہی ناکامی ہماری کشمیر کمیٹی کی رہی ہے. تو میرا خیال ہے ہم سفارتی سطح پہ بہت ناکام رہے ہیں کشمیر کے موقف کو دنیا میں اجاگر کرنے میں. آج ڈاکٹر منظور اجاز نے لکھا ہے کہ اس طرح کے وفد جو ہیں وہ کوئی کام نہیں کر سکتے, سفارت خانوں کے وسائل بھی نہیں ہیں اور لابیاں بھی کام نہیں کرتی. لابیاں تو اس وقت کام کرتی ہیں جب ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں کسی ملک میں ان کا انٹرسٹ پیدا ہو جائے وہ خود لابی کر دیتی ہیں. کچھ اس طرح کی بات لکھی ہے. جی ہاں, وہ بھی دیکھیے نا دنیا بھر میں باقاعدہ لابیسٹ ہوتے ہیں. آپ سینئر سفارتکاروں کو بھیجیں, ان کے ساتھ ضرور کسی ایک پارلیمنٹیرین کو بھیج دیں, آپ کے سیاسی انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. لیکن اس قسم کی چیز تو جو آزاد کشمیر ہے ہمارے صدر ہیں وہ سب سے مؤثر آواز ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا پرانا سفارتی تجربہ بھی رہا ہے. اسی طرح ایکس ہمارے ڈپلومیٹس رہے ہیں جو اچھی ریپوٹیشن رکھنے والے لوگ رہے ہیں, ان کو استعمال کرنا چاہیے, ان کو مینڈیٹ بھی دینا چاہیے کہ وہ جا کے اس موقف کو کس طرح پیش کرتے ہیں. دیکھیے اگر آپ کسی ایم این اے کو بھیجیں گے تو ایم این اے کو تو پہلے ایک بریفنگ یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود کتنا کشمیر کو سمجھتا ہے, خود کتنا پاکستان کے موقف کو سمجھتا ہے. ہمارے یہاں تو بہت صورتحال خراب ہے. تو میرا خیال ہے اس چیز کو ضرور ریویو کرنا چاہیے کہ محض ایم این اے کو بھیجنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک آپ
پر ڈیلیگیشن نہیں بنائیں گے جس میں سینئر ڈپلومیٹس شامل ہوں، جس میں وہ لوگ شامل ہوں جو سفارتی زبان بھی سمجھتے ہوں اور جنہیں اندازہ بھی ہو کہ اپنے مینوور کس طرح کیا جا سکتا ہے. ہاں بالکل، میں نے دیکھا ہے کہ وہ لسٹ دیکھی ہے، سوائے 2-1 کے سے مشاہد حسین کو امریکہ بھیج رہے ہیں سوا، آپ دیکھیں تو کوئی شاید ہم نے پراپر ٹیم بھی تیار نہیں کی. بہت بہت شکریہ آپ کا بدر عباس صاحب، آپ نے ہر چیزوں میں ہماری رہنمائی کی، بہت شکریہ آپ کا. صحیح، میر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکر. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. کل سیم ٹائم پر آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.